مانے اور یاران طریقت جتنے بھی حضرات تشریف لائے ہو وجود اگرچہ زیادہ نے لیکن سب دے ان دا مقصد ایک ہی ہے اور وہ مقصد ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ اور ذکر آل مصطفیٰ اور اصحاب مصطفیٰ کر کے مرحوم دی روح نو اشال ثواب کریے اور اپنے گناہاں دی بخشش طلب کریے۔ رب کائنات سب نو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت دے نال سرشار فرمائے۔ جو قبلہ دا حکم ہے اور جنی دیر آپ دا حکم ہے آپ دا مزاج انشاءاللہ تھوڑے سامنے حاضری پیش کراں گا۔ رب العالمین نے فرمایا ایک قرآن میں ہے تے میرے نبی دی زبان میں ہے۔ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ فرمایا کہ میں تواڈے کول کوئی اجر نہیں مانگدا۔ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنیاں تواڈے تے نیکیاں کیتیاں نے احسان کیتے نے تانوں جہنم دے گڑھے چوں کڈ کے جنت دے دروازے تے کھڑا کر دیتا ہے۔ جو کچھ بھی عطا ہویا ہے میری وجہ تو میں ادا تواڈے کولوں صرف ایکو ہی چیز صلہ منگنا یا رسول اللہ کہ یہ فرمایا میری قربان المحبت کریا۔ قرآن دے اندر جڑا لفظ قربا ہے نا، جڑے بچے نوجوان پڑھے لکھے بیٹھے ہو تے قبلہ صوفی صاحب نو تقریر نہیں تقریر تانوں سنا رہا وہ انہاں چیزاں جان دے نے۔ قربا واحد مؤنث اسم تفضیل دا سیغہ ہے۔ واحد مؤنث دا مؤنث اور مذکر دو چیزاں نے، مذکر مرد نو کیا جاندا اور مؤنث عورت نو کیا جاندا۔ قربا جڑا سیغہ ہے نا واحد مؤنث دا سیغہ ہے۔ ایدے تو مراد او کیڑی خاتون ہے جدے واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت منگی ہے، وہ خاص الخاص سیدہ زہرا پاک رضی اللہ عنہ۔ جناب مولا مشکل کشا دی محبت اس واسطے وے کہ انہاں دی نسبت سیدہ زہرا پاک دے نال ہے۔ اگرچہ انہاں دیاں ہور نسبتاں حضور دے نال بھی نہیں، لیکن قربا دے ضمن دے اندر جدوں آؤن گے تے نسبت زہرا دی وجہ تو آپ دے نال محبت ہوے گی اور آقا امام حسن و حسین دے نال محبت کس واسطے وے کہ انہاں دی بھی نسبت سیدہ زہرا پاک دے نال۔ اور اگلی بات، ہر بیٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بیٹی جس طرح آپ دی صاحبزادی آپ دی لخت جگر نور نظر جس طرح قابل احترام ہے، رشتے دی وجہ تو صرف نہیں کہ حضور دی بیٹی اس واسطے نہیں۔ قرآن دے اندر اللہ فرماندا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اگر رشتے دی وجہ تو ہوئے تے پھر ہر بیٹی نال اسی طرح جس طرح میرے نبی سیدہ زہرا پاک دا کھڑے ہو کے استقبال فرما دے سا، اس طرح ہر باپ نو حکم ہوئے کیوں بھی اپنی بیٹی دا استقبال اسی طرح کرے۔ لیکن ہر بیٹی اس شان دی نہیں اور صرف اس نسبت دی وجہ تو نہیں بلکہ نسبت کی ہے۔ رب کائنات فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا او لوگ جنہوں نے ایمان قبول فرمایا ہے اور عمل اچھے کیتے نے سیجعل لهم الرحمن ودا، فرمایا ان قریب انہاں دے نال محبت دا اعلان خود خدا فرمان والا ہے۔ یہ انہاں دے مقام دی وجہ تو عزت اور رفعت دی وجہ تو، ورنہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں 4 صاحبزادیاں نے، لیکن ساڈا ایمان اور عقیدہ ہے باغ نبی دی بہار فاطمہ، سب کہہ لو مل کے ہے باغ نبی دی
خوش نصیب زبان ہوے گی جس زبان تے سیدہ زہرا پاک دا ذکر ہے، وہ بڑی بد نصیب زبان ہوے گی جڑی اللہ والیاں دی محفل اور قرب دے اندر بیٹھ کے بھی اس سعادت تو محروم رہ جائے ہے۔ باغے نبی دی بہار فاطمہ ہے، باغے نبی دی بہار فاطمہ ہے، مصطفیٰ دا چین تے قرار، کوئی لب خاموش نہ رہے ہے، مصطفیٰ دا چین تے قرار، نسبت ہی ہے جدی وجہ تو آج تیسرا سال ہے، آج تیسرا دوسرا تیسرا شروع ہو گیا ہے، یہ ہوئی نسبت ہے، نہیں تے لوگ کل پہ مردے نے اج پتہ ہی کوئی نہیں کون کل مرے ہے، کدا کل جنازہ ہوئے ہے، کدے جنازے نو پتہ ہی کوئی نہیں، علم کوئی نہیں، یہ نسبت دی وجہ ہے، اللہ والا دی نسبت دی وجہ تو اج تیسرا سال شروع ہون تو بعد بھی پھر بھی اسی طرح اصالے ثواب جس طرح مرن تو دوسرے دن کیتا گیا اسی طرح تیسرے سال دے اندر بھی جاری ہے۔ اسی اس واسطے نسبت دے قائلاں ہے، باغے نبی دی بہار فاطمہ ہے، باغے نبی دی بہار فاطمہ ہے، مصطفیٰ دا چین تے قرار، فاطمہ بیٹے شہید تے باپ نبی، آپ سیدہ ہے، جنت دی حکمران فاطمہ ہے، جنت دی حکمران۔ آج لوگ گلاں کرتے پھردے نے اور حیثیت کی ہے کہ گھر دے اندر بھی قدر کوئی نہیں، عزت کوئی نہیں، تے گلاں کی کر دین جی وہ تے دو شہزادیاں دی جنگ سی اور آپس دے اندر دوویں اقتدار واسطے گئے سن، اقتدار حاصل کرن واسطے گئے سن، تے ایک جان دے گیا اور ایک جڑا ہے وہ صاحب اقتدار بن گیا۔ میں کہا زبان نو لگام دے، ایک بندہ ملک دا وزیر اعظم ہوئے انہوں آکیے ہٹ کے تو عالم چوک دا کونسلر بن جا تو منظور کر لے گا۔ ایک بندہ ملک دا وزیر اعظم ہوئے اور انہوں کیا جائے یار تو وزارت چھڑ دے کھا، وزارت عظمیٰ تو استعفیٰ دے دے، کہ تینوں عالم چوک محلہ نہ سٹاؤں دا کونسلر بنا دینا، وہ آکھے گا میں لعنت پانا، انہی کو میں وزارت ہی پھر چھڑ دیاں گا لیکن ایک کونسلی میرے وارث نہیں۔ میں کیا کنہ واسطے اقتدار دیاں گلاں بیا کرنا ہے جنہ دے متعلق میرے نبی نے فرمایا ان الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، فرمایا میرے حسن و حسین جنتی جوانہ دے سردار نہیں۔ میں کیا جنہ کو جنتی سرداری ہوئے انہاں نو کہہ رہے ہیں، میں کیا وہ تھوک دے نہیں، ارے وہ جو سمجھ آئیے تو سارے کہہ لو وہ تھوکتے ہیں نہیں، تختے سکندری پر وہ تھوکتے ہیں نہیں، تختے سکندری پر بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں اللہ یا ارے وہ تھوکتے نہیں۔ میں کہا جنہ کو جنتیاں سرداریاں ہونا کی کرنیاں نہیں، یزید کے تخت نو ہونا کی کرنا ہے۔ میں کہا اگر تخت حاصل کرنا ہوں تے جناب امام حسن تخت دین دے ہی نہ، اگر تخت دی حوث ہوں دی حوث اقتدار ہوں تے پھر دین دے ہی نہ، انہوں نے اس چیز کی ضرورت ہی نہیں سی۔ جناب قبلہ پیر صوفی سخاوت علی صاحب آپ بھی مدینہ پاک تو ہو کے آئے ہو، اور جناب حاجی ادریس صاحب اور جننے حضور دے غلام بیٹھے ہو، اس سرکار دا شہر چھوڑنا کوئی چھوٹی جی بات نہیں۔ عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے، میں سب نو کہاں گا پھولوں کی بہاریں بھول گئے
پھولوں کی بہاریں بھول گئے کیسے ہیں ستارے بھول گئے سب کل مل کے پھولوں کی بہاریں بھول گئے کیسے ہیں ستارے بھول گئے محبت نال کہو گے لطف آئے گا پھولوں کی بہاریں بھول گئے کیسے ہیں ستارے بھول گئے جس نے مدینہ دیکھ لیا جس نے بھی مدینہ دیکھ لیا وہ سارے نظارے بھول گئے جس نے بھی مدینہ اللہ سب نو مدینہ دکھا دے جڑا پڑھتا جڑا نہیں پڑھتا ایئرپورٹ تو پیچھے آ جائے جس نے بھی مدینہ جنہیں ایئرپورٹ تو پیچھے ہونا بالکل نہ پڑھنا جس نے بھی مدینہ دیکھ لیا جس نے بھی مدینہ دیکھ لیا وہ سارے نظارے بھول گئے جس نے بھی مدینہ میں کیا میں گلاں کردے نہیں جی میں کیا انہوں نے اس چیز کی ضرورت نہیں وہ تو اس واسطے میرے آقا حسین بھی فرما گئے میں جا رہا ہوں اس لیے میں جا رہا ہوں اس لیے دنیا میں وفا کا نام رہ جائے میرا کچھ رہے یا نہ رہے پر زندہ اسلام رہ جائے تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں اے ہو شخص سی نانے دا دین رہ جائے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جاوے پامیں چوک حسین دیا جی پر زندہ نانے دا اسلام رہ جائے باتاں بہت ساریاں نے میں اختصار دے نال صرف آخری صرف چند منٹاں دے اندر سرکار دی شہادت دا منظر پیش کر کے چونکہ تفصیل دا وقت نہیں ختم پاک دی محفل پاک قبلہ صوفی صاحب شب و روز آپ دے سفر نے آپ دی کرم نوازی آپ ہر سال کرم فرماندے نے میں آخری لفظاں نال کہہ رہا جس ویلے آپ نے تیاری فرمائی ہے سب قربان ہو گئے نے ایک خیمے دے اندر گئے نے کدا خیمہ میں سید زین العابدین دا خیمہ فرمایا بیٹا اٹھو لیکن بیٹے دے بے ہوشی دا عالم تاری ہے بخار دی شدت فرمایا اٹھو بیٹا ذرا پہچانو کدی گود وچوں بڑی دیر تو بعد اکھاں کھولیاں نے فرمایا بیٹا پہچان رہے ہو عرض کیتی ابو جی تسی میرے والد محترم ہو علی دے لال ہو فاطمہ دے لخت جگر ہو فرمایا بیٹا پہچانے آ جائے پھر میرے نال کوئی آخری گفتگو کرنی ہوئے عرض کیتی ابو جی کیوں ہن مینوں ٹورو خان جویں علی اکبر نو ٹورے آ جائے ہن مینوں ٹورو جویں میرے چاچو عباس نو ٹورے آ جائے ابو جی ہن مینوں ٹورو جویں اونوں محمد نو ٹورے آ جائے جویں قاسم نو ٹورے آ جائے جویں میرے ویر علی اصغر نو ٹورے آ جائے ہن مینوں بھی ٹورو خان فرمایا بیٹا تینوں میں بھیجاں گا عرض کیتی ابو جی کیوں فرمایا بیٹا تیرے تو نسل حسین چلے گی فرمایا بیٹا تیرے تو نسل حسین چلے گی اس واسطے میں تینوں اجازت نہیں دے مانگا بس تینوں دو وصیتاں کر کے جا رہا ہوں عرض کی تھی ابو جی کی حکم ہے فرمایا بیٹا پہلی بات ہے میرے جان تو بعد بیٹا تیرے نال علی دیاں دھیاں ہون گیاں تیرے نال تیریاں ہمشیرہ تے تیری امی ہوے گی تیری پھپھو جان ہون گیاں بیٹا انہاں دے پردے دا خیال رکھنا میں لوگ بڑیاں بڑیاں گلاں کردے نے جی تاریخ میں میں جوتے کی نوک میں ڈالتا ہوں ایسی تاریخ میں مسترد کرتا ہوں مجھے وہ تاریخ چاہیے جس میں آل رسول کی توہین نظر نہ آئے
اور بابا اور داد لین واسطے ذاکر بڑا کچھ بڑی بکواسات اور بہت کچھ، لیکن میں انہاں چیزاں دا قائل نہیں۔ انہاں دے سر دے وال دا بھی، سر دا وال بھی ننگا نہیں ہویا، کسی حرم پاک نو ہاتھ بھی نہیں لگا، اس واسطے کہ آسمان ٹکڑے ہو جاندا، کیونکہ علی دیاں دھیاں نے جنہاں دے سر دا وال کدی آسمان نے تکیا نہیں، زمین نے کدی تلی تکی نہیں۔ اس طرح ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں۔ آپ دوسرے خیمے دے اندر گئے نے، فرمایا دوسرا خیمہ سید حضرت سیدہ زینب اٹھ کے ادب نال کھڑیاں ہو گئیاں نے، ادب بجا لیاندا وے۔ میرے امام نے فرمایا زینب ویکھ لو پھر تانوں تہاڈا ویر نظر نہیں آئے گا۔ عرض کیتی پائی جان جدو ویر گھراں تو نکلدے نے اپنی بہناں دے سراں تے پیار پھیردے نے، وے علی دیا لال وے آخری پیار دے جا۔ میرے امام نے اپنے دوویں ہاتھ اپنی ہمشیر دے سر تے رکھے نے، سیدہ زینب نے دوویں ہاتھ انج کر کے بڑے زور نال پکڑ لے نے، پکڑ کے عرض کر دیاں نے بھائی جان جی چاہندا ہے تینوں جان نہ دیواں پر کراں کی، ایک پاسے نانے دا دین ہے ایک پاسے ویر ہے تے تسی بھی پیارے ہو پر تواڈے نال ود نانے دا دین پیارا وے۔ اجازت دینی ہے بھئی سیدہ زینب کو اجازت لے کے باہر آئے نے، تیسرے خیمے دے اندر چلے گئے نے، سیدہ شہر بانو دا خیمہ میں ادب نال اٹھ کے کھڑیاں ہو گئیاں نے، عرض کیتی آقا میاں تے بیوی دی زندگی بڑی بے تکلفانہ زندگی ہوندی ہے، آقا وقت نال پانیاں پیش کر سکی ہوواں، وقت نال کھانا نہ پیش کر سکی ہوواں، آقا کوئی بولیا چلیا معاف کریو، پر میں شہر بانو تینوں ایک بار معافی نہیں، تینوں بار بار معافی ہے، تینوں لکھ بار معافی ہے، تو ہے ہی قابل معافی ہے۔ اس واسطے کو دلہن دی کی زندگی جدا سہاگ لٹیا جاوے، عرض کی آقا پھر سہاگ بھی تیرے جیسا ہوئے، جدی امی فاطمہ تو زہر آیا ہوئے، جدا بابا مرتضی آیا ہوئے، جدا نانا مصطفیٰ آیا ہوئے، جدی امی دے واسطے آیت تطہیر اتر دی ہوئے، جدے واسطے جوڑے جنت وچوں جبریل سی کے لے آوے، آقا دلہا بھی تیرے جیسا ہوئے، جدے واسطے کھانے جنت وچوں آن۔ میرے آقا نے فرمایا شہر بانو گفتگو دا ٹائم نہیں، بس رج کے ویکھ لو پھر تو انہوں حسین نظر نہیں آن گے۔ پھر خیمے جو باہر آئے نے سواری وال ہوئے نے، ایک دل دے اندر آواز آئی ہے جد معراج نبی نو ہویا تے جبریل براق تھمایا، جد علی وال خیبر سی چلے تے نبی پاک نے آپ چڑھایا، اج کوئی نہ رہ گیا رکاباں پکڑن والا جد وار حسین دا آیا، سن بی بی زینب برقع منہ تے پایا، آکے بی بی حسین سے کہندی لے چڑھے امڑی دیا جایا، سواری تے سواروں لگے نے، ننی سکینہ آ گئی ہے، آکے قمیض دا دامن پکڑے آئے، عرض کر دیا نے ابو جی سارے نو ملے او اجے منو تے نہیں نہ ملے۔ میرے امام زمین تے بیٹھ گئے نے، ننی بٹیا نو سینے نہ لائے، ننا جا رخ انور بٹیا نے کندے تے رکھے آوے، عرض کر دیا نے ابو جی چاہتا ہے تو انو جان نہ دیواں اس دید کی زندگی جدا باپ جا رہے آوے۔ میرے امام نے بیٹی نو دلاسا دیتا آوے، دلاسا دے کے سواری تے سوار ہوئے نے، سواری دا رخ میدان کربلا وال کیتا وے، شمشیر بے نیام ہاتھ وچ پکڑی ہے اور شمشیر بے نیام لے کے سواری نو ایڈی لائی ہے، نی سواری ہے ٹر، سواری نے ٹر دی بھئی، پھر فرمایا نے ٹر، بحالے زبان عرض کر دیا کہ تیرا حکم ہوئے میں اگاں دے پامبڑا چو گزر جاواں، تیرا حکم ہوئے پانی دے سمندرہ نو عبور کر جاواں، پر میں کیویں ٹراں میرے پیراں ول ویکھو۔ میرے امام نے تکیا ہے تے سیدہ سکینہ بیٹھیاں ہویاں نے، سواری نو کہہ رہیاں نے نہیں سواریے نہ ٹری جے تو گئیوں تے میں یتیم ہو جاگی، نی سواریے جے تو ٹر پیوں تے یتیم ہو جاگی۔ میرے امام پھر سواری تو نیچے آئے نے، بیٹی نو سینے نہ لایا وے، القصہ مختصر کے پھر سواری تے سوار ہوئے نے، پپھرے ہوئے شیر دی طرح سید حملہ آور ہویا وے، کوفیاں دے سامنے چلے گئے نے، آواز ہوندی حسین بیعت کر لو ہونے بچ جاؤ گے، مدینے واپس چلے جاؤ گے، نہیں تے ظلم تے جبر کران گے۔ فرمایا ظلم تے جبر تواڈے کولے امی زہرا دا صبر
دستار میرے کو. پھر آواز آندی حسین بیعت کر لو اس واسطے کہ تخت و تاج میرے کول ہے, حکومت میرے کول ہے. فرمایا عارضی حکومت تیرے کول ہے, جنتی سرداری میرے کول. پھر آواز آندی حسین بیعت کر لو, تیر تے تلوار میرے کول ہے. فرمایا تیر تے تلوار تیرے کول ہے, نانے دی دستار میرے کول. کمپرومائز نہ ہو سکیا. بس ایک آواز بلند ہویا وے, حسین دے سارے باغ دے پھل بکھر گئے نے, پھل پتیاں بن گئے نے. اجے بھی حسین دے اندر اتنی جرت ہے, بس ہر پاسوں تیراں دے میل لے پے نے, نیزیاں دیاں نیاں سدیاں ہو گئیاں نے, تلواراں بجلی دی طرح چمک رہیاں نے. سیدہ پاک دامنا سید زادیاں خیمے دی اوٹ دے اندر دیکھ رہیاں نے. میرے امام دی تلوار دے ہیٹھ جیڑا آوندا وے ڈھیر ہو رہا وے, واصلے جہنم ہو رہے نے. آخر کوفی آوازاں بلند کردا وے, کہندا ہے میں ویکھیا اے حسین دے باپ علی نو لڑدیاں, کدی کسے علی نو ہرایا نہیں سی, کدی کسے علی دی تلوار نو گرایا نہیں سی. میں تانوں دسنا چاہنا وا کہ حسین پاک دی تلوار گرانی جے تے پھر اذان آکھو. میں ویکھیا اے جدوں علی دے کناں چ اذان دی آواز آوندی سی تے علی دی تلوار ڈگ پیندی سی. ایک کوفی ریت دے ٹیلے تے کھڑا ہو گیا وے, کھڑا ہو کے کہندا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان دی آواز مولا حسین دے کناں وچ آئی ہے, تلوار زمین تے سٹی ہے, خود زمین تے آ گئے نے, جسم زخماں دے نال چور چور ہے. میرے امام جس ویلے زمین تے آئے نے, شمر ملون دوڑیا وے, میرے امام دی چھاتی تے سوار ہو گیا وے. میرے امام نے فرمایا ہٹ جا ملونا, پیچھے ہو جا. میرے نانا نے فرمایا سی حسین جڑا تیرا قاتل ہوے گا او دے سینے تے ڈبے کتے وانگو نشان ہون گے. اپنے دستے مبارک دے نال او دا گرے بان چاک فرمایا وے, چاک کر کے دیکھیا تے ڈبے کتے وانگو نشان نظر آ رہے نے. فرمایا جو میرے نانا فرمایا سی بجا فرمایا سی, میرے نانے دا فرمان پورا ہون دا وقت آ گیا وے, اور تو ہی میرا قاتل ہے. جو میرے نانا فرمایا سی کہ بدترین وہ شخص ہوئے گا جڑا میرے نواسے نو قتل کرے گا. فرمایا میں جان گیا ماں, پر میری چھاتی تو پیچھے ہٹ جا, ذرا مینوں نانے دی دتی کوئی اذان دی لاج رکھ لین دے. میرے امام ہر سجدے دے اندر گیا وے, ادھر بیبیاں پاک دامنا دیکھ رہیاں نے. سر سجدے دے اندر گیا وے, شمر ملعون نے ظلم دا خنجر اٹھایا وے, ظلم دا خنجر چلیا. میرے امام شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دروازہ خیمہ پہ ہمشیر کھڑی ہوگی, دروازہ خیمہ پہ ہمشیر کھڑی ہوگی. شبیر کے گلے پہ جب شمشیر چلی ہوگی, میدان کربل دا ڈرونا تے کپ ہنیری رہنے, ہر پاسے لاشاں پئیاں, وچ لاش امام حسین. ایک بی بی پئی لاش تے بہ کے روندی تے بڑی بے چین. لوگو درد غماں دی ماری سخی حسین دی بہن. ذکر آل رسول, ذکر اہل بیت, ذکر اصحاب رسول جتنا بھی کیتا جائے ایمان نو اتنی ہی تازگی نصیب ہوندی ہے. یہ بات یاد رکھنا, ذکر اہل بیت ذکر اصحاب رسول تو جدا نہیں, تے ذکر اصحاب رسول ذکر اہل بیت تو جدا نہیں. انہاں دے اندر جدائیاں پان والے خود مٹ جان گے, لیکن یہ ذکر جدا نہیں ہو سکتے, کیونکہ ہر صحابی دی بڑی شان ہے, ہر صحابی دا بڑا مقام ہے. پر مولا حسن تے حسین وال ویکھو نا, جڑے صحابی رسول بھی نے تے خون رسول بھی نے. خالق کائنات جل وعلا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ